جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کے عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ پیارے ناظرین، جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے۔ ناداری ذہن آدمی کو ایسا گنگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں پردیسی ہوتا ہے، اور بے چارگی ایک آفت ہے اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ عقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور راضی روئی یعنی زندہ دلی محبت کا پھندہ ہے، بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کے کسی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ دی ہے تو اس سے اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو دے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بدی وہ ہے جو تمہیں رنجیدہ کر دے، اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ جو کہ شریف اور سیر شکم کمینے کے حملہ سے خائف رہو۔ مسائل کا صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلہ کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہجڑوں کے بل بوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگار جیسی کوئی شرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں ہے، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جب زمانہ اور اہل زمانہ پر امن کی فرما روائی ہو، اور کوئی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا رسوا کن فعل منظر عام پر نہ آیا ہو، تو یقین کر لو اس شخص نے ظلم کیا۔ اور جب زمانہ اور اہل زمانہ پر بد امنی کا غلبہ ہو اور کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو سمجھ لو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، مگر دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ کسی قوم کے لیے پرخوش ہونے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کا شریک کار ہو، اور باطل میں شریک کار ہونے والے کے ذمہ دو گناہ ہیں: باطل کے مطابق عمل کرنا
گناہ اور عمل پر راضی ہونا گناہ۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں